الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو، ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے حضور قابل قبول نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو آسودہ نہ ہو، ومن علم لا ینفع، اور ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ یہ ترمذی سے ہے۔ اور ایک حدیث ہے صدقہ جاریہ کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین اعمال کے: ایسا علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا ایسا صدقہ جس کا فیض جاری رہے، اور ایسا نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ بھی صحیح مسلم سے ہے جی۔ تو آج انڈرسٹینڈنگ قرآن کا وی آر پروگرس الحمد للہ ٹو لیول 4، اور اس میں میں آپ کو سب کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں جی، خوش آمدید۔ اس میں ماشاء اللہ آپ سارے تقریباً وہی پارٹیسپینٹس ہیں جو لیول 1 سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور الحمد للہ یہ بہت اچھا ہے، فار ویری انکریجنگ فار اس اسپیشلی، اور اللہ کرے کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں ٹل دی اینڈ آف دس کورس اینڈ دا نیکسٹ کورس انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے، غور کرنے، فکر کرنے، عمل کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کا تھوڑا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ سنس وی آر انٹو اے نیو لیول وچ از لیول 4، تو تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں لیول 1 سٹارٹ فرم۔ تو لیول 1 میں ہم نے کورس 1 میں نے سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں 6 صورتیں ہم نے ایڈ کی تھیں جو تمام، اور نماز کے ریلیٹڈ جتنے بھی اذکار تھے، رکوع کے، اذان کے، اقامت کے، سب اس میں ہم نے ایڈ کیے تھے۔ اور وہ اس میں ہم نے وی ور ایبل ٹو ایکوائر 51% آف دی انڈرسٹینڈنگ آف دی ورڈز آف قرآن۔ ٹوٹل 78,000 ورڈز ہیں جس میں ہم نے 41,000 سیکھ لیے تھے۔ اور کورس 2 میں پھر ہم نے سٹارٹ کی تھے آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک، اور کورس 3 جو وی جسٹ فنش لاسٹ ویک، وہ اس میں ہم نے 76 آیات تک، 38 سے 76 تقریباً 38 آیات بنتی ہیں اس میں۔ اور کورس 4 میں تو الحمدللہ وی اسٹارٹ فرام دی نیکسٹ آیت 76 کے بعد 77 سے ہم کریں گے، اور 105 تک یہ تقریباً 28 آیات بنتی ہیں۔ اور گرامر میں یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے کہ لیول 1 میں ہم نے صحت مند افعال کیے، 2 میں ہم نے کمزور افعال کیے، 3 میں ہم نے مزید فی افعال پڑھے، اور ابھی اب 4 میں ہم وہ صیغے پڑھیں گے جو ہم نے پچھلے لیولز میں نہیں پڑھ رہے تھے، مثلا مؤنث کا اور مجہول کا اور نو کا۔ مؤنث کا تو ہم کہیں کہیں ٹچ کر رہے تھے، مجہول اینڈ نو ول بی the additional thing in this۔ ابھی اس کا کورس کا جو مقاصد ہیں، I'll just briefly explain those، کہ اگلے 5 صفحات ہم نے کر رہے ہیں میننگز پیج فرام اسٹارٹنگ فرام پیج 11، 12، 13، 14، 15، 5 پیجز ہیں، اور 77 سے 105 آیات ہیں اس میں۔ Now this is the display of the 5 pages۔ جو پیج 11 ہے اس میں 17 نئے الفاظ ہیں۔ یہ جو بلو شیڈڈ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے وہ ورڈ ہیں جو نیو ہیں، دیز آر نیو ورڈز۔ تو پیج 11 پہ 17 ہیں، پیج 12 پہ 17 ہیں، 13 پہ 8 ہیں، 14 پہ 16 ہیں، اور 15 پہ 12 ہیں۔ تو کورس 3 جو ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل کورس لیول جو ہے 4 جو ہے بالکل ایگزیکٹلی لائک کورس 3 ہے، یا لائک کورس 2 ہے یو کین سے، کیونکہ وہی پیٹرن ہے کہ ہم ایک صفحہ لیتے ہیں اور اس میں 5 صفحات ہیں، پچھلے میں بھی 5 صفحات تھے، تو 5 صفحات میں ہر سبق کے اوپر 4 اسباق ہیں، اور 20 اسباق بنتے ہیں 5 انٹو 20، 5 انٹو 4، اور ایک کوارٹر جو بنتا ہے ایک پیج کا وہ تقریباً ایک سبق بنتا ہے، اور 4 کوارٹرز کا 4 لیسنز بنتے ہیں آن 1 پیج، اور 5 پیجز پہ 20 لیسنز بن جاتے ہیں۔ جو گرامر میں پارٹ بی ہوگا وہ اسی طرح ہم کریں گے جیسے ہم کورس 3 میں کرتے رہے ہیں، کہ صرف کے بقیہ اس میں عام اسباق ہیں اور نحو کے چند اسباق ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کی ہیں۔ اور قرآن کریم کے مزید الفاظ اور معنی سیکھنا، ہر سطر کے اوپر ناؤ یو ول گیٹ این ایوریج آف 1 word
پر لائن، مطلب فار ایگزامپل ابھی ہم نے یہ گنے ہیں کہ 17، 8، 16، 2، 12، یہ جو ٹوٹل اپ کرتے ہیں تو یہ 70 ورڈ نیو ورڈز بنتے ہیں آن 5 پیجز. یو ڈیوائڈ دیٹ وتھ 5 تو یہ 14 نیو ورڈز پر پیج بنتے ہیں، اور ٹوٹل 15 لائنیں ہیں تو 14 نیو ورڈز مینس کہ یو ول گیٹ 1 ورڈ نیو ورڈ پر لائن آن این ایوریج. پھر الفاظ اور معنی کی آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے خاطر اشارات اور فکروں کا ذریعہ، مطلب ہم جو اشارے یوز کرتے ہیں ٹی پی آئی، اور ابھی مثلاً یوزنگ فار مونس کے لیے ہم یوز کریں گے تو ہم لیفٹ ہینڈ سے ٹی پی آئی کریں گے، اور پھر وہ جو اس میں ہم سینٹینسز بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ فکروں کے ذریعے ہم سیکھیں گے. تو قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، یہ اس کے اوپر ہم نے پورا یہ ماڈل آپ کو دکھایا ہوا ہے، اسی کے اوپر ہم میپ کرتے ہیں. جو سی آیت آیت پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر غور و فکر کا اور اس کا تصور اور احساس کے ساتھ اس کے اوپر کرتے ہیں، اس میں سے تاکہ ہم اسباق نکالیں کہ کیا اسباق ہیں، اور انہی اسباق کی بیسس کے اوپر ہم اپنے لیے جو بھی ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے اس کو، اس میں کیسے اس کے اوپر عمل کیا جائے. پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے ہمیں ان اسباق کی روشنی میں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اپنا احتساب کرتے ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ود ریگارڈس ٹو دیٹ دوز جو اسباق اس میں نکلے ہیں، اور پھر پلان بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کو کس طریقے سے بہتر کریں گے، اور پھر تبلیغ کا پلان بناتے ہیں. یہ سورہ محمد کی آیت ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، اور ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں. یہ سیکھنے کا عمل کو یہاں پہ مؤثر بنانے کے لیے سر یہاں پہ یتدبرون جو ہے یہ غور نہیں کرتے آئے گا، یا کیا تو ماضی میں چلا جائے گا نا، غور نہیں کیا. ٹرانسلیشن کی میں بات کر جی رہا جی، افلا کیا بس نہیں غور کرتے قرآن پر، ہم یا اللہ قلوب ان کے دلوں پر افقالہ کوئی یہ کفل چڑھا ہوا ہے، کوئی اس کو تالا لگا دوبارہ ہوا کر لیں. یہ اکفالوہا ہے، نام پہ پیش ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں افلا یدبرون، جب یہ افلا ساتھ آ جاتا ہے تو کئی ورڈ جو شروع میں آتے ہیں تو اس کے جو مضارع جو ہے نا وہ ماضی میں چینج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو ہے. اچھا صحیح صحیح. بالکل صحیح ہے. تو یہ صرف یہ ہے کہ یہ اکفالو ہے وہ، کیونکہ اس میں پرنٹنگ میں پورا نہیں آ رہا، جس کو آپ ذرا ریپیٹ کر لیں. افقالہ، افقالہ کہہ اکفالوہا، رہے ہیں میں سر، اکفال. اقفالو. افقالہ. اب سر یہ کیا، مجھے اس کا آئی ایم ناٹ گیٹنگ کلیئر، کیا آپ کہہ رہے ہیں اس کا جو لاسٹ افقالہ؟ ورڈ ہے نا وہ جی لام کے اوپر پیش ہے، تو وہ آپ افقالوہا ہے، افقالوہا ہے. بس یہ اس کو ریپیٹ کر لیں ذرا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افقالوہا. پھر اگلے کورس کے مقاصد ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 زائد جملے سیکھے جائیں گے. جو 200 زائد مین کے 2 شارٹ سینٹینسز جو ہم سیکھتے ہیں وہ 200 کا مینس کہ آن این ایوریج اگر 20 لیسنز ہیں تو وی لرن اباؤٹ 200 شارٹ سینٹینسز جو بول چال والے جو ڈائلاگ والے ہیں پر لیسن. تو ابھی ود دس انٹروڈکشن وی گو آن ٹو ٹوڈیز پیج، جو کہ 11 نمبر پیج ہے اور اس کورس کا پہلا پیج بنتا ہے. تو 11ویں صفحے سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے 4 نکات ہیں اور اس کے جو ہیڈنگز بن رہی ہیں وہ ہے جاہل، چند دن، قاعدہ اور میثاق، اور یہ اس کے بنیں گے. اور اس کا جو اسباق بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں من امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اور ان میں سے ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب الہی کا کوئی علم نہیں رکھتے. اور دوسرا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں، اور وہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے، اور یہ اہل کتاب کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ایاما معدودات کے محدود دن کے لیے ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ صرف چند دنوں کے لیے. اور یہ ان کا خام خیالی تھی یا ان کی ویشفل تھنکنگ تھی. آگے جی کہ جو قاعدہ آگ اور جنت کا قاعدہ کیا ہے کہ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس نے اس کو گناہ کو گھیر لیا، یعنی کہ آگ جو ہے ان کو گھیر لے گی ان کے گناہ کی وجہ سے. اور پھر ہے میثاق بنی اسرائیل، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. تو یہ 4 لیسنز ہوں گے which relate to page 11، اور انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کریں گے with the first lesson as of today. اور وہ ہے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال.
اور اس میں جو پچھلی آیات سے اس کا کلوزلی لنکڈ ہے، اس لیے پچھلی آیات کو دیکھ لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ کیا سبجیکٹ ہے جس کی کنٹینیوٹی ہے۔ تو لاسٹ آیت ہم نے لیول 3 کی آخری آیت پڑھی تھی، اس کا آیت نمبر 75 کا میننگ ہے کہ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تعریف کی۔ تو یہ جو یہودی علماء تھے وہ تعریف کرتے تھے، they used to do addition and subtraction، اس میں وہ تعریف کا مطلب ہے چینجنگ کرتے تھے اس کی تحریر میں، بہت معنوی طور پر بھی اور لفظی طور پر بھی۔ اور اگلی آیت 76 ہے کہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کی وہ بات مانتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ ابھی یہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہمارے بھی تو نبی ہیں، ہماری بھی تو کتابیں ہیں، تو وہ کہتے تھے ان کو کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، ان کی نشانیاں تھیں کہ بنی اسماعیل میں سے ایک نبی آنے والا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اس چیز کو چھپائیں، اس کو مت بتائیں، اگر آپ ان کو بتا دیں گے تو پھر حجت قائم ہو جائے گی اور پھر آپ سے آپ کی اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر چھپائیں گے تو کیا یہ چیز وہ اللہ سے بھی چھپا سکتے ہیں؟ تو ابھی یہی دس از دی کنٹینیوٹی آف وتھ ریگارڈس ٹو ٹوڈیز لیسن، اسی میں پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وہ ما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ منہم امیون، اور ان میں کچھ امیون ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، کتاب اللہ کا علم نہیں رکھتے، اللہ مگر امانیہ، بحث جو چھوٹی آرزوؤں کے، مگر چھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، وہ محض وہم و گمان میں چلے جا رہے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ان کے لیے خرابی ہے اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے خرابی ہے اس چیز کے سبب سے جو وہ کماتے ہیں۔ تو یہ 3 آیات ہیں، 3 کا میں نے رننگ ترجمہ پڑھ دیا ہے۔ ابھی اسی ترجمے کی کے پرسپیکٹو میں جو اسباق نکلتے ہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوں یا ظاہر ہوں۔ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ ابھی ہم اس کا ڈیٹیل میں لفظی اور فکری ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اولا، لا ہے کیا، واو ہے اور لا ہے نہیں، اولا کیا اور کیا نہیں، یعلمون، عالم یعلم مضارع کا صیغہ ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ انا کہ اللہ، اللہ ان اللہ کہ اللہ، یعلمون اس کا جمع تھا، یعلم اس کا واحد ہے، یعلم جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، ما جو یسرون اسرہ یسر اس کا مظاہرہ ہے اسرہ کا، یسرون وہ اس کا جمع ہے، یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون اب یہ اعلنا اعلان کرنے کو جیسے کہتے ہیں، اعلنون اس کا جمع بن جاتی ہے، وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔
تو ابھی اس میں دو نیو ورڈ، جو دو ورڈز بنتے ہیں، یسرون و ما یعلنون، چھپاتے ہیں اور جو اعلان کرتے ہیں، یعنی تو سر جو ہے سین را را، اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے اسرار، کسی بات کو چھپانا، اور یہ اعلان کے ضد ہے، یعنی یعلنون اور یسرون جو دے آر اپوزٹس۔ تو ہم سورۃ ابراہیم میں ہمیں یہی الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور سورۃ تغابن، سورۃ طار، سورۃ توبہ میں سرن و علانیہ، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہے، وَيَعْلَمُوا وَيَعْلَمُوا مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، سورۃ تغابن میں ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ یعلم السر وَأَخْفَى، وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم سرهم ونجواکم، سورۃ توبہ میں ہے کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے۔ اور علانیہ، الف لام نون، اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، اس کا میننگ ہے ظاہر اور اشکار، اور یہ سر کی ضد ہے، دس اپوزٹ آف سر۔ اعلنت، اس میں بھی سورہ نو میں اور سورہ قصص کی میں نے ایگزامپلس لی ہیں۔ اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں انہیں برملا، ابھی سورہ نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے 900 سال تبلیغ کی، انہوں نے کہا میں انہیں برملا اور پوشیدہ ہر طریقے سے، ہر طرح سے سمجھاتا ہوں۔ ما تکن صدورہم وما یعلنون، سورہ قصص میں ہے، جو کچھ ان کے سینوں میں مخفی ہے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ابھی اولا یعلمون ان اللہ، کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے، اور جو وہ چھپاتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی یہ کیا اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے قرآن کریم کے آگے بڑھنے سے پہلے، ان کو اس طرز فکر اور طرز عمل سے یہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ابھی جب اللہ کہتا ہے نا والا یعلمون، کیا نہیں جانتے، اس میں تعجب کا اظہار ہے۔ ابھی اس کا جیسے لائک اے سیٹ کہ دس از لنک ٹو دا پریویس آیت، جو سورہ اپنے لیول 3 کی آخری آیت پڑھی تھی، وہ آیت کا یہ میننگ تھا، جسٹ ریپیٹ دیٹ سو دیٹ وی آر ایبل ٹو پٹ دس ان کانٹیکسٹ۔ یہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو انہیں مانتے ہیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہو گئے ہو تم، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش آئیں۔ یعنی کہ ان کی کتابوں میں، لائک اے سیڈ، کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت، ان کی نشانیاں وغیرہ موجود تھیں، اور وہ کہتے تھے اس کو چھپاؤ، اگر نہیں چھپاؤ گے تو حجت قائم ہو جائے گی اور پھر آپ کی جواب دہی ہوئے گی۔ اور وہ سمجھتے کہ اتنی مطلب پست سوچ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز وہ اللہ سے چھپا سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ یہ سوال کرتا ہے وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجودہ پیشن گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ جو کچھ وہ چھپا رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ ویسے تو یہ اولا یعلمون، کیا کیا نہیں معلوم، کہ بل اب تو ان دا کامن سینس یہ جملہ عام ہے، کیونکہ ہر ایک کو، وی آل نو کہ اللہ ہر ظاہر باطن کو جانتا ہے، اللہ نوز ایوری تھنگ۔ لیکن اس کا اس کانٹیکس میں موقع کے کلام کے حساب سے اس بات کی طرف نہایت لطیف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہوئے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ خدا ان کے اس عام بننا، وہ جب کہتے ہیں نا عام بننا، ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ نہیں لائے ہوتے تھے، منافق تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ آ کے ان کو ساتھ دھوکہ کرتے تھے۔ تو آمنا کی حقیقت اللہ جانتا ہے، اللہ حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف ہے، جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان کے خاص مجلسوں میں آپس میں ایک دوسرے کے مسلمانوں کے سامنے افشائے راز جو کی سپر سرزشیں اور ملامتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ افشائے راز اور سرزشیں کیا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو اپنے طرف سے راز بنایا ہوا تھا کہ یہ حقیقتیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں اس کو ہم نے ڈسکلوز نہیں کرنا، تو وہ جو کرتے تھے اس کی وہ سرزنش کرتے تھے، ان کی ملامت کرتے تھے، ان کی پکڑ کرتے تھے، تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ احمق لوگ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر داری کے اس لبادے میں چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ اس خدا نے، انہوں نے جو نے آپ کو چھپانے کی کیا تدبیر انہوں نے سوچی ہے، ان کی خلوت اور ان کی جلوت، اور ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور جس پر وہ ظاہر و خفی سب کچھ اس کے سامنے روشن ہے۔ تو ابھی اس آیت کو ہم پریکٹس کرتے ہیں، ویسا عاشق بھائی کریں گے، آپ پلیز ریپیٹ کریں۔ جی اولا انشاءاللہ۔ یعلمون، اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یعلم، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں،
جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ کانٹلی اردو ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ اولا یعلمون ان اللہ، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ جب ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، ومنہم، اور ان میں سے کچھ، امیون، امیون ان پڑھ کو کہتے ہیں امی، ان پڑھ ہے، امیون اس کے پلورل ہے، اور امیون امیین دونوں اس کے جمع کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ لا نہیں، یعلمون یا جانتے ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتابہ، کتابہ جب آ جاتا ہے نا آبجیکٹو فارم تو پھر ہو جاتا ہے کتاب کو، اس کا میننگ بن جاتا ہے۔ اللہ سوائے، امانیہ، امانیہ، امانی آرزوؤں کو کہتے ہیں، اور منیہ اس کا واحد ہے، امانی اس کا جمع ہے، امانیہ۔ اس کو کانٹیکس میں کیونکہ یہاں پہ آرزویں ان کی جھوٹی آرزویں ہیں تو یہ میننگ اس کو جھوٹی آرزویں ہم سمجھیں گے، ویسے آرزوؤں اس کا میننگ ہے۔ وہ ان یہاں پر ویسے تو ہم ان اگر کے لیے یوز کرتے ہیں، اور لیکن جب ان کے بعد اللہ آ جائے تو پھر ان کا میننگ نہیں بن جاتا ہے، نافع ہو جاتا ہے۔ وہ ان، اور نہیں، ہم وہ سب، اللہ مگر، یظنون، یظنون ہم نے زنا پڑھا تھا، یظن اس کا جو مضارع ہے، اور یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں۔ ابھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کم امی ہیں، جاہل ہیں، جو نہیں جانتے کتاب کو۔ یہ ان کے عوام کا حال تھا، یعنی کہ علم کتاب سے وہ بالکل کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کا کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق و شرع کی کیا قواعد سکھائے ہیں، انسان کی فلاح اور خسران کی مدار کن چیزوں پر رکھا ہے، اس علم سے کہ بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے، اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ امیون جیسے کہ ہم نے یوز کر رہے ہیں، امی کا جمع ہے۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اور مکتبی تعلیم سے بالکل نہ واقف ہو۔ مکتبی مینس کہ جو مکتب میں تعلیم ہوتی ہے، فارمل ایجوکیشن کہہ لیں، کسی مدرسے، کسی اسکول، کسی کالج، کسی مدرسے میں، وہ اس سے بالکل نہ واقف تھے، جسے ہم عام طور پر جاہل کہتے ہیں۔ اس سے پہلے علماء اور عام تعلیم یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی کرتوت دکھائے گئے تاکہ مسلمان یہ سمجھ سکیں کہ ایسے لوگوں سے اسلام قبول کرنے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ ابھی اس میں ہم نے دیکھا کہ دو گروپس ہیں، دو گروپ میننگ ایک امی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا علماء جو تعریف کرتے تھے، چینجنگ کرتے تھے، یہودیوں کے علماء۔ تو لیکن یہ امی کتاب سے واقف نہیں ہے، شاید انہیں کتاب میں موجود تفصیلات کے جاننے کا ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ ان کا مذہب پورا کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے، جیسے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے چہیتے ہیں، اور صرف یہودی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ اس سے ریلیٹڈ آیات ہے، وہ آگے ہم آیات دیکھیں گے بھی، جو ہماری اس سبق میں بھی دیکھیں گے، اور کچھ اگلے اسباق میں بھی کچھ آیات آئیں گی۔ تو دوسرا ہے امانیہ۔ قرآن کریم کو یا امانیہ جو یوز ہوا ہے تو اس کا میننگ ہے آرزو، تمنا یا خواہش، یعنی دین کے بارے میں ان کے تصورات یہ ہیں، ہمارا ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی کہلائیں، یہ نسبت ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے، پر یہ ان کے خام خیالی تھی، لائک وشفل تھنکنگ تھی کہ ہمیں جو ہے ہم جو مرضی کر لیں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور ہماری جو نسبت ہے کہ ہم سے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، تو یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن کریم میں ان کی چند آرزوؤں کے مختلف مواقع پر ذکر بھی کیا گیا ہے، کچھ اس آیات میں تو کچھ آگے اگلی آیات آئیں گی۔ امانی یا امانی کو آرزوؤں کا ہے، یعنی ایسی آرزو جس کی حقیقت کوئی نہ ہو اور کوئی محض خام خیال میں مگن رہے، کوئی شخص جھوٹی روایات، خرافات میں مبتلا رہے۔ امانی سے مراد جھوٹی من گھڑت باتیں مراد جو یہود نے اپنے علماء سے سن کر بلا تحقیق مان لی تھیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پسندیدہ اور برگزیدہ قوم ہے جو برے عمل بھی
کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اس لیے وہ اپنے ذہن میں بس سہولت نجات پا جانے کی امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ دو آیات ہے سورہ بقرہ کی 111 نمبر اور سورہ مائدہ کی 18 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا اللہ نے وَقَالُوا لَن يَدْخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر یہودی اور نصرانی۔ ان کی آرزوئیں ہیں، مطلب یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یعنی کہ وہ جنت کو یہودی اور نصرانیوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں، وقف سمجھتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو انہی کے لیے پیدا فرمایا، ان کے سوائے کسی اور کو جنت میں جانے کا کوئی امکان نہیں۔ اور دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی، اور اس میں کہتے ہیں قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ احبہ حبہ، یعنی کہ ہم حبہ ہوتا ہے محبت ہے، یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم چہیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں اور چہیدوں کو دیں گے، دوسروں کے کسی مذہب کے ماننے والوں کو اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور ابھی why do they have this kind of a thought process؟ ان کا یہ کانسیپٹ کیوں تھا کہ یہ امید ہے، جاہل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہماری یہ ہم جو ہے جنت میں بھی جائیں گے، ہماری پکڑ بھی نہیں ہوگی، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ تو why do they carry this kind of a thought؟ اس کا جواب ہے کہ جب ہدایت کی، ابھی مفسر کہتے ہیں کہ جب ہدایت کے بنیادی سرچشمے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ جب آپ رستے سے ہٹ جاتے ہیں، ہدایت تو اللہ کی کتاب سے آنی ہے، اللہ کے رسول سے آنی ہے، اگر آپ اس کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ امی یون جیسے ہیں کہ وہ پھر آپ اس قسم کی باتیں سوچیں گے۔ آج کے مسلمانوں کی صورتحال بھی اس سے کسی حد سے ملتی جلتی ہے۔ قومیں اپنے زوال کے دور میں بے بنیاد خیالات سے اپنے نجات کی آس لگائے رہتی ہیں اور عمل صالح سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ ان کی خواہشات اور باطل آرزوؤں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ جس قدر بدکاری اور احکام کی جتنی خلاف ورزی بھی کریں، بہرحال وہ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے، اور وہ جہنم کی آگ میں چند روز رہیں گے اور اس کے بعد جنت کی طرف جا نکلیں گے۔ ایامن معدودات، وہ ابھی آیت میں آئے گا کہ محدود مطلب کم فار اے لمیٹڈ پیریڈ، دیر اونلی بی دیئر ان جہنم فار اے فیو ڈیز۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی اس آرزو کی بنیاد کیا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی باقاعدہ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے؟ یہ خیال جاہل لوگوں کی بے بنیاد آرزو اور خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ اور دوسری جانب یہ تصور ان کے فریب کار علماء کے جھوٹ کا بلندہ تھا، جو ان کے یہودی علماء تھے نا، یہ ان کو اس قسم کے سوچ دیتے تھے۔ تو ایسی آرزوؤں میں جن کا سہارا تمام لوگ لیا کرتے ہیں جو صحیح عقیدہ اور نظریہ حیات چھوڑ چکے ہیں۔ وہ یہ قالو، یہ سورہ بقرہ کی نیکسٹ آیت ہے، ہمارا یہ لیسن 79 تک ہے، جو اگلا لیسن بھی اسی آیت پر ہوگا۔ اور قالو لن تمسنا النار، وہ کہتے ہیں کہ آگ، دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی، الا ایام معدودات، مطلب محدود ایام کے لیے، اللہ یہ صرف چند روز کے لیے سزا ملے گی، اونلی فار فیو ڈیز۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، یا ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی عہد لے لیا ہے؟ فَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اس کے خلاف ورزی جو ہے اللہ نہیں کر سکتا۔ اور ام تقولون علی اللہ، یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کر دیتے ہو ما لا تعلمون، جس کے متعلق تم علم نہیں رکھتے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ تو اس سے ابھی ملتی ہے ہمیں حدیث کہ حضرت الرحمن بن نبی اقرار کے پر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وہ وضو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے آپ کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر مل رہے تھے، وضو کر رہے تھے تو بڑے پانی جو ڈراپ ہو رہا تھا وہ اپنے جسموں پہ ملنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استغفار فرمایا کہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بنا پر کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو اس کو چاہیے تین چیزیں کہ جو بات کرے تو سچ بولے، جو اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کا حق ادا کرے، اور اپنے ہمسایوں سے اچھا برتاؤ کرے۔ امت مسلمہ کی حالت کا اگر جائزہ لیں، تدبر القرآن سے یہ تفسیر میں نے دیکھی لی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر if you look at the امت مسلمہ ایز آف ٹوڈے، تو ایک بڑے طبقے نے محرم کے 10 دنوں کو مصنوعی مصروفیتوں کو اپنے لیے نجات کی ضمانت سمجھ لیا ہے۔ وہ باقی سارا سال مذہب کی پابندیوں سے آزاد رہتے ہیں۔
کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی بزرگ کا دامن گرفتہ ہونا اور عقیدت کو نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہماری مغفرت کرا دے گا. اور وہ ان کو آگے سے کہتا ہے کہ ہاں سارے تم کچھ بھی نہ کرو، میں تمہیں معاف کرا دوں. وہ کتنے اللہ کے نام نہاد ایسے نیک بندے بھی ہیں جو لوگوں کو یہ کہہ کر مرید کرتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہر گناہ کی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے. اور مرید سال بہ سال ایسے مشائخ کو نذرانے اور فتوحات دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت خرید لی. اور ایسے لوگوں کی تعداد تو بے شمار ہے جو بعض راتوں کو عبادت اور بعض دنوں کے روزوں کے پوری زندگی کے نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب ہے اور اس کے عظیم رسول کی زندگی کا روزنامچہ پورا ان کے پاس محفوظ ہے. ڈسپائٹ دس وہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. اگر وہ دینی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے ہر جگہ امکانات میسر ہیں. ابھی تک امت میں خیر غالب ہے اور صالح علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے حالت جو ہے نا اس سے زیادہ ناگفت بے ہے. تو اگر if this is our state of affairs تو پھر ہم اہل کتاب کی حالت میں تعجب کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابھی اس کو ہم مل کے پڑھتے ہیں، میرے سے ریپیٹ کریں گے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. لا يعلمون الکتاب، لا يعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو. وہ نہیں جانتے کتاب کو. الا امانیہ، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے. سوائے آرزوؤں کے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے. اور نہیں ہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے. میں عربی پڑھوں گا، آپ کائنڈلی ٹرانسلیٹ کریں گے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں وہ نہیں جانتے کتاب کو. إِلَّا أَمَانِيَّ، سوائے آرزوؤں کے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور نہیں ہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے. جزاک اللہ. ابھی تیسری آیت میں چلتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہ پلیز ڈونٹ اسکریچ آن دا اسکرین پہ مت لکھیں. فویلن، ابھی فویلن للذین، فا پس ویلن ہلاکت ہے، خرابی ہے، برائی ہے. یہ سارے میننگز اس میں یوز ہو جاتے ہیں اور اس کے میننگز جو آگے میں ڈیٹیل میں آؤں گا. فویلن سو ہلاکت، خرابی ہے، تباہی ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے. یکتبون، کتبہ یکتبو ہم پڑھتے ہیں، یکتبو اس کا مضارع ہے اور میننگ یکتبو وہ لکھتا ہے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، وہ سب لکھتے ہیں. الکتابہ، کتاب کو، کہ یہ جب اس میں با آ جاتا ہے نا، کتاب با، تو یہ آبجیکٹو فارم بن جاتا ہے. تو یہ کتابہ، کتاب کو ہو جاتا ہے میننگ اس کا. بی ایدیہم، بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے. ثم پھر یقولون، قال یقولو یقولون وہ کہتے ہیں. ہذا یہ، من سے، اندی، اندی کا مطلب پاس، اللہ، اند اللہ ہی، اللہ کے پاس. من اند اللہ، اللہ کے، اللہ پاس سے ہے. لی یشترو، تاکہ ہے. یشترو، اشترا، یشتری اس کا مضارع ہے، یشترو اس کا جمع ہے، تاکہ وہ سب حاصل کریں. بہی، ساتھ اس کے، ثمنن قیمت، اور قلیلہ تھوڑی. فویلن سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. فویلن اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون، کسبہ یکسبو ہم پڑھتے ہیں تو کسبہ اس نے کمایا، یکسبو وہ کماتے ہیں، اس کا جمع ہو جائے گا یکسبونا کا، تو وہ سب کماتے ہیں. اور یہ ابھی فویل، اب دیکھتے ہیں کہ ویل کی 3 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. ویل للذین، ویل لہم، ویل لہم.
تو ویلن فویلن کو ذرا میں نے دیکھا اس کو تھوڑا تفصیل میں، اور اس کی ایگزامپل بھی ملتی ہے ہمیں بڑے قرآن میں، اور اس کا میننگ افسوس کے لیے کہ ویل الحم وویل الحم مما یکسبون، اور کہ افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر اس پر افسوس ہے کہ اس کے لیے اس پر ایسے کام کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں ہے ویل للکافرین، سورہ زرخ میں ہے ویل للذین ظلموا للکافرین، کے کافروں کے لیے سخت عذاب کی جگہ ہے۔ جو زورخ میں ہے وہ ویل للذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ وہ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ وہ ویل للکل ہمزہ، ہمزہ میں چغل خوزوں کے لیے خرابی ہے۔ وہ ویلننا یا ویلننا ان کنا ظالمین، یا ویلنا ان کنا طاغین، ظالمین کے لیے بھی شامت ہے اور طاغین کے لیے یعنی حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے بھی شامت ہے۔ تو فویلن، ابھی ویلن کا میننگ جو ہے نا یہ اٹ ویریز، اور اس کی جو میننگ ہے with the intensity of the sin، جتنا بڑا آپ گناہ کریں گے نا اس کا اسی کانٹیکس میں اتنا ہی وہی میننگ بنے گا۔ مثلا اگر گناہ کی ابتدائی حالت میں ہے تو ویل کا مطلب ہے افسوس، کہ ویل للذین، کے افسوس ہیں لوگوں پر، اور یہ مطلب ایک شریف آدمی کے لیے، انسان کے لیے اتنا ہی بہت ہوتا ہے۔ اگر اس میں گناہ کی انٹینسٹی درمیانے درجے کی ہے تو پھر اس کا میننگ بن جاتا ہے تباہی اور بربادی ہے، اور اس کے لیے پھر لعنت بھی کہتے ہیں ویل للذین، یعنی کہ لعنت ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے، بربادی ہے۔ لیکن اگر بہت ہی ایکسٹریم ہے تو پھر ویل الآخری حالت ہے، تو اس میں پھر اس کا مراد ہے کہ ہلاکت ہے، دوزخ ہے، برزخ ہے اس کے لیے پھر۔ تو ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے گڑھے کا نام ہے، اور جس ابھی یہ معرف الکلام میں وہ کہتا ہے کہ جہنم کے گڑھے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں گے تو وہ بھی گھل جائیں گے۔ تو ابن حاتم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے۔ اور ابن کثیر یکتبون الکتاب بایدیہم، لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، یعنی پہلے ہم پڑھتے رہے نا ابھی گزشتہ آیت میں ہم نے امیین کا پچھلی آیت میں پڑھا، ذکر پڑھا ہے۔ ابھی یہ جو کتنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یہ علماء، یہ گروپ علماء کا گروپ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ علماء تو کتاب کے امین بنائے گئے اور جس کی حفاظت اور عمل کا انہیں حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس میں طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور انہوں نے آیات الہی کے سرے سے بدل ڈالا۔ انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، اور کتاب میں تبدیلی کر کے اس میں اپنے جانب سے کمی یا زیادتی کرنا۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ جو اسکریچ ہوا ہے اسکرین، اس چیک کر سینڈی somebody can remove this۔ نے یہ کوشش کیا، ریموو ہو نہیں سکی مجھ سے، تو یہ ایسی ہی اچھا چلے گی، کیونکہ پھر ہمیں بند کر کے دوبارہ آن کرنا پڑے گا۔ تو ریکویسٹ یہ چلے ہے کہ ٹھیک ہے۔ کوئی بھائی بھی جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا وہ انوٹون نوٹی جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ٹچ نہ کرے، اس سے اسکریچ پڑتے، میں نے ربڑ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکے، معاف کیجیے گا جی، بسم اللہ کریں۔ اچھا سر، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی جو فتوے تھے نا، جو فتوا کیا کہتے ہیں، جو انہوں نے کسی شرعی سند کے بغیر لکھے، جس کا مقصد اپنی دنیاوی اغراض کو پورا کرنا اور اپنے ماننے والے عوام کو خوش کرنا تھا، کتاب اللہ کا درجہ دیا، اور پھر یہ کہا کہ ہم جو کچھ بھی فتویٰ لکھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے، وہ سراسر اللہ کی کتاب سے نہ صرف ثابت ہے بلکہ اس سے ماخوذ ہے۔ یہاں الکتاب کا لفظ کتاب اللہ کا معنی میں نہیں بلکہ شریعت کے احکام و قوانین کے لیے آیا ہے، اور مراد اس سے فتوا ہیں، فتوا ہیں جو انہوں نے شرعی احکام جاری کرتے ہوئے مرتب کیے۔ تو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان فتووں کو کے لیے کتاب الہی کے اندر کوئی بنیاد یا سند ان کے پاس نہیں تھی، یہ محض ان کی من گھڑت فتوے تھے، ان کی اپنی وشفل تھنکنگ تھی، یا وہ اپنے لوگوں کو اپنے کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے، لیکن ان کا وہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ شریعت جو ہے نا دس از فرام اللہ سائڈ، تو یہ مطلب بہت بڑا گناہ تھا۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، سو دیٹ دے کین گیٹ سم مٹیریل بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ، تاکہ اس کے عوض وہ حقیر قیمت حاصل کر سکے۔ حقیر اس لیے کہ یہ دین فروشی جو محض اپنے دنیاوی اغراض کے لیے کرتے ہیں، مطلب دین کو فروخت کر کے تو اب جتنی بھی رقم لیں گے وہ حقیر ہی ہوگی، حقیر ہوگی، گھٹیا ہوگی، تو اس لیے کہ وہ دنیا کے بڑے سے بڑا فائدہ بھی اگر دین کی فروخت کر کے حاصل کیا جائے تو بہرحال وہ حقیر ہی ہے۔ اور
ان کے لیے کیا ہے ابھی، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے سزا ہے۔ کس لیے کیا سزا ہے؟ ان لوگوں کو متعدد سزائیں ملیں گی۔ اس بات کی سزا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں جو تبدیلی کی، ایک چیز، پھر اس کے بعد بات سزا کہ اللہ کی کتاب میں کمی اور زیادتی کر کے دنیاوی فائدے اٹھانا چاہے، تو اس کے لیے پھر اللہ ان کو سزا دے گا۔ تو امت مسلمہ میں بھی، ناؤ وی ریلیٹڈ ٹو آور سیلفز، کہ امت مسلمہ بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر تعجب مت کیجئے۔ جب کبھی آپ کسی نامعلوم شخص کو اسلام کے بارے میں بات کرتے سنیں تو اس کی باتوں کا قرآن و حدیث سے تصدیق کر لیں۔ اگر کسی بات کے بارے میں آپ کو مکمل علم نہ ہو اور اسے اس طرح کہہ کر پیش مت کیجئے کہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، بلکہ ایسی کوئی بات کہنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیجئے۔ Now this is the lesson that we learn from this ayat، اور اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ حدیث ہے، حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کے بندوں سے چھین لے، مطلب اللہ will not take away the علم، he will not delete it out of our memories، لیکن اللہ کیا کریں گے؟ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ یعنی کہ علماء جو ہے، جو کیریز آل دیٹ علم، جو آل دیٹ نالج اس علم علماء کے پاس ہے، اللہ اس علماء کو ہی اٹھا لے گا۔ دیٹ مینز علم جو اس کے پاس ہے وہ بھی گیا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، جو لوگ جاہلوں کو پھر سردار بنا لیں گے، اس سے سوالات کیے جائیں گے، وہ بغیر علم کے وہ جواب دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری سے ہے یہ سی۔ تو ابھی ہم اس کی مشق کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو، ان کے سو لیے جو خرابی ہے سو خرابی ہے ان کے لیے جو یکتبون الکتاب، یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب، لکھتے ہیں کتاب، یہ لکھتے ہیں کتاب، بی لکھتے ہیں ایدیہم، کتاب، بِأَيْدِهِمْ، بی ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، بِأَيْدِهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ حاصل کریں اس میں قیمت تھوڑی۔ تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت تھوڑی۔ فویل لہم، فَوَيْلٌ لَّهُمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے، سو خرابی ہے ان کے لیے، مما کتبت، مما کتبت، اس سے جو لکھا، اس سے جو لکھا، ایدیہم، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے، فویل لہم، وَوَيْلٌ لَّهُمْ، وہ خرابی ہے ان کے لیے، اور خرابی ہے ان کے لیے، مما یکسبون، مما یکسبون، اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ابھی اس کا ترجمہ کو سکپ کر لیتے ہیں، ہم اسباق اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ دلوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوں یا ظاہر ہوں۔ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں آرزوؤں سے زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ پھر ہم اس کو تصور اور احساس کے ماڈل کے اوپر میپ کرتے ہیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ قرآن مجید سیکھنے میری مدد فرما، اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جو آپ کے احکامات کے متعلق تمناؤں اور آرزوؤں میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر پلان بناتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی بھی بات سننے یا کہنے سے پہلے ہم اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو دس ویری امپورٹنٹ۔ تو ابھی اسماء اور افعال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اسماء دیکھ لیتے ہیں۔ امی کا امیجون، امیجین، یا پہلے میں نے کیونکہ ریفر کیا ہوا ہے، I'll just quickly go over it۔ امانی،
امنیہ اس کا وہ واحد ہے، امانی اس کا جمع ہے. اور نیکسٹ از بی ایدیہم، ایدی ید، ید جو ہے نا اس کا ہاتھ، تو ایدی اس کی جمع ہے. اور سمنن، سمن اور اسمان، یہ تھے اس کے. اور ابھی آ جاتے ہیں ہم اور اس پہ صحت مند افعال پہ، فتح، نصر، ضرب، سمع کے جو وزن کے ہیں. یعلمون، یہ پہلے ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے. علما وہ جانتا ہے، یعلم وہ علما اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، علم جان، عالم جاننے والا، معلوم علم. یکتبون کتبہ یکتبو اکتب، کاتب مکتوب کتابہ. اور پھر کسبہ، کسبہ یکسبو اکسب، کاسب مکسوب کسب. میں ایسا کہیں ریپیٹ کریں گے. عالمہ یعلم علم، علما یعلم علم، عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. کتبہ یکتبو اکتب، کتبہ یکتب اکتب، کاتب مکتوب کتابہ. کاتب مکتوب کتابہ. کسبہ یکسبو اکسب، کسبہ یکسب اکسب، کاسب مکسوب کسب. کاسب مکسوب کسب. ابھی ہم کمزور افعال دیکھتے ہیں جی. یظنون، ظنہ، ظنہ ہم نے پڑھا تھا، پورا ایک لیسن کیا تھا اس پہ. ظنہ اس نے اس نے گمان کیا، یظن گمان کرتا ہے، ظن گمان کر، زان مظنون زن. پھر ہے جی یقول، قال یقول قل، یہ تو بہت دفعہ کیا. قال یقول قل، قائل مقول قول. اور نیکسٹ از کلیلہ، کلیلہ، کلیلہ کا ہے کم کرنا، کلیل تھوڑا ہوتا ہے جا. قلہ یقلو قلہ، کلیل ڈیش قل. تو ویسا بھی کائنڈلی ریپیٹ کریں گے. ظن یظن ظن، ظن یظن ظن، زان مظنون زن. زان مظنون زن. قال یقول قل، قال یقول قل، قائل مقول قول. قائل مقول قول. قلہ یقل قلہ، کلا یکل کلا، کلیل ڈیش قل. کلیل ڈیش کل. جزاک اللہ. اب مزید فی ہم دیکھتے ہیں. یسرون اسلمہ کے وزن پہ ہے. اسرہ یسرو، اسرہ یسرو، اسرر، مصر، مصر، اسرار. ریپیٹ کریں گے. اسرہ یسرو، اسرر، اسر یسر اسرر، مصر، مصر، اسرار. مصر مصر اسرار. پھر یا آلنا، یہ بھی اسلامہ کے وزن پہ ہے. آلنا یولنو آلن، آلنا یولن آلن، مولن مولن اعلان. مولن مولن اعلان. پھر یشترا، یشترا، اشترا، فائدہ اس نے خریدا. اس طرح، اس طرح یشتری، اشتر، اشترا اشتری، یشتری اشتر، اشتری. اشتری. مشترن، مشترا، اشترا. مشتری مشترا اشترا. میں ریپیٹ کرتا ہوں. اشترا یشتری، اشتر، اشتری. اشترا یشتری اشتری. مشترن، مشترا، اشترا. مشترن مشترا اشترا. جزاک اللہ. ابھی قسمہ کا فعل امر کیا ہے جی؟ اس کو سکپ کر لیں، قسم یقصبو اکسب. اس کو سکپ کر لیں، ٹائم کم ہے آپ کے پاس. جی جی. ایکچولی وہ بہت تھوڑا درگرامر پورشن از ویری شارٹ سر، میں کر لیتا ہوں ویسے. اب ہم گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. ہم اس کی دعا کرتے ہیں اللہ سے گہرا سانس